السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دینی محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دنیا کے اندر دو محفل لگتی ہے، جس پہ ایک پہ اللہ کا وعدہ ہے، دوسرے پہ اللہ کی وعید ہے۔ جس پہ اللہ کا وعدہ ہے وہ محفل ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو۔ اس پہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو محفل اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے لگ جائے تو اس پہ اللہ کی وعیدیں ہیں۔ وعیدیں یہ ہے کہ وہ محفل اس کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بستی کے اندر چند آدمیوں کو چنا ہے اور اس محفل میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مزید دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو اس محفل میں نہیں آئے ہیں ان کو بھی آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اس بچی سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، دریافت کریں گے، پوچھیں گے جس بچی کو زمانے جاہلیت میں زندہ گار دیا جاتا تھا۔ اس بچی سے اللہ تعالیٰ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھیں گے کہ تمہیں کس معاملے میں، کس وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا، کس وجہ سے تمہیں دفن کر دیا گیا۔ میرے عزیز، یہ تو زمانے جاہلیت کا وقت تھا، لیکن یہ دور بھی ہمارا کچھ زمانے جاہلیت سے بڑھ کے ہے۔ اس سمے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر ہماری گھروں کے اندر یا ہمارے گھروں میں یا خاندانوں میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو لوگ ہمیں برا کہیں گے، عیب سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی باپ گھروں سے باہر نہیں نکلتا، باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ سمجھتا تھا کہ سب سے برے آدمی اور بے شرم ہم ہیں۔ لیکن جب تاجدار مدینہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے اور تشریف لائے تو ایک ایسا زمانہ آیا، ایک ایسا دور آیا، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بیٹی بھی دعائیں دیتی ہے کہ اب تو ہمیں دفن کرنے والا وقت چلا گیا، اب تو ہمیں گاڑنے والا وقت چلا گیا، اب تو ہمیں قتل کرنے والا وقت چلا گیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم اسی نبی کو ماننے والے آج اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کے گلے کو گھونٹ دیتے ہیں، اس بیٹی کے گلے کو دبا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، بیکار سمجھتے تھے، لیکن آج زمانے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی، تھوڑی سی فرق آیا کہ آج اپنی بیٹیوں کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت منحوس سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ فرق تھوڑا سا ہے، فرق یہ ہے کہ بوجھ بنا ہے اور اس سمے میں منحوس بن گئی تھی۔ میرے عزیز، اگر آپ کو حدیث نبی سنا دوں آپ کا دل مچل جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا کہ واقعتاً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو اور وہ بیٹی کی پرورش کرے اور بہترین تعلیم دے اور اس کے بعد اس کی شادی کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ اور اس کا مقام ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں ملی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی ہے۔ لیکن
افسوس ہے ایسے قوم کے نوجوانوں پر، ایسے قوم کے ٹھیکیداروں پر، ایسے قوم کے باپ پر جو بیٹے کی پیدائش میں اپنے آپ کو ڈیمانڈ والا لسٹ سمجھ لیتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے باپ پر جو بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے آپ کو ایک کارڈ سمجھ لیتے ہیں، ایک ATM کارڈ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 1.5 2 لاکھ 4 لاکھ کا ایک ATM پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آپ مال کو کچھ دیر تک کے لیے استعمال کر لیں گے لیکن برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ نے اس مال کے اندر لعنت برسائی ہے۔ جہیز لینا دینا حرام ہے، دونوں کے اندر جو دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، دونوں گرفتار ہیں۔ لیکن افسوس فیشن الگ چلا ہے، افسوس فیشن الگ، آپشن الگ استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھی جی جو ہوتے ہیں وہ کھلے انداز میں نہیں کہتے کہ آپ سے مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹی کو دیجئے۔ ارے اگر بیٹی کو دینا ہے تو جائیداد دیجئے، کیا جائیداد دیجئے، جہیز نہیں۔ اور کہہ دیجئے کھلے انداز میں اپنے دامادوں سے کہ ہم جہیز نہیں بیٹی کو جائیداد دیں گے۔ خدا نہ خواستہ کل ہو کے اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا حالات آ جاتا ہے یا طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، جہیز کا سامان اگر آپ دیے ہیں تو وہ مہینے کے اندر خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن جائیداد بڑا رہ جائے گا۔ وہ جائیداد آپ کی بیٹی کے حصے میں اگلی زندگی کے لیے بہتر ہوگا، مستقبل کے لیے وہ کام دے گا۔ ہے کہ حقیقت نہیں ہے؟ ارے سچ تو یہی ہے نا، ہم جہیز دے دیں گے شوق کے ساتھ، لسٹ بنوائیں گے بڑی شاندار کے ساتھ، امام صاحب کو بلاؤ، ایک ایک جوڑے ایک ایک سامان کو لکھواؤ کہ فلانا نے اپنے بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے اور اتنے سامان کا لسٹ دیا ہے، فلانا کا جہیز اور فلانے۔ افسوس صد افسوس، آپ کو یقیناً آپ کے دل پہ وہ باتیں نہیں گزری ہوگی۔ خدا کی قسم بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جس کے تکیہ بھیگ جاتا ہے روتے روتے، بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جس کے آنکھ نم ہو جاتے ہیں جہیز کے سامان کو دیکھ کر کہ کاش کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا، کاش کہ میرا باپ بھی زمیندار ہوتا۔ افسوس نہیں آتا کہ آپ اپنی بیٹی کو دے کر سماج کی بیٹیوں کو رلاتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز کا نامہ دے کر اور لسٹ بنوا کر اپنے پڑوس کی بیٹیوں کو ترساتے ہیں کہ آپ ظالم نہیں ہیں؟ ظالم ہے، مجرم ہے۔ کسی کے گھر میں 3 4 بیٹی، اس پہ کیا گزرے گی؟ یہ سماج ہمارا ظالم بنا ہوا اور اس کے ساتھ ہم شامل ہیں۔ میرے عزیز، ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں جائیداد دے، اپنے بیٹی کو جہیز کا سامان نہیں۔ ہم سوچتے ہیں دھوکے میں ہیں ہم کہ ہم اپنے بیٹی کو دے رہے، ارے خدا کی قسم ہم بیٹی کو تو ایک آنا بھی نہیں دیتے، ایک آنا بھی نہیں دیتے۔ ہم نے بیٹی کو تو اس شوق میں دیا کہ ہماری بیٹی استعمال کرے گی۔ افسوس جب وہ ساسو اماں جب وہ دلہن اپنے گھر کے اندر جاتی ہے تو وہ تانا دیتی ہے کہ تیرا باپ فقیر تھا، تیرا باپ ظالم تھا، تجھے تیری جہیز میں دیا کیا۔ افسوس صد افسوس کہ کل ہو کہ تیری بیٹی بھی وہاں سے روانہ ہوگی، تیرے سے بھی کوئی سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تیری ماں بھی ظالم تھی، تیرا باپ بھی ظالم تھا، تیرا بہن بھی ظالم تھا، تیرے ماں کے اوقات نہیں تھی، تیرا باپ کو کوئی اوقات نہیں تھا، تیری ماں کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، تیرا نام کتنا تھا، تو خاندان سے بھی چھوٹی تھی، تو نے جہیز سے لائی کیا ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے بتائیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ کیسز کتنے چلتے ہیں تھانے کے اندر، کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں جو تھانوں کے اندر لسٹ بنواتی ہیں۔ افسوس آتا ہے، ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں کہ جس کی بیٹی جا رہی اس کی جانے دو۔ خدا کے ہاں کیا ہے، دیر ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اندھیر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اس چیز کو روک دیتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا۔ آج اگر کسی پر یہ وقت آیا ہے تو کل ہنسنے والوں پر بھی وقت آئے گا،
میں آپ کو بتاؤں یہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں چاہیے اور سمجھنا چاہیے شادی کوئی بڑی شاندار میں ہو جائے تو اس سے نام ہوتا ہے، بدنام ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک دور میں ایک سیٹھ جی تھے، وہ بہت مالدار تھے، رئیس تھے، بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ آپ تو سیٹھ ہیں، آپ تو بڑے بڑے ٹینٹ ہاؤس لگائیں گے، کھانے کا انتظام الگ، طرح طرح کا آئٹم ہوگا۔ اس نے کہا یقیناً ہوگا۔ اب پڑوس کی جو لڑکیاں تھیں وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کاش کہ میرا باپ بھی کوئی سیٹھ ہوتا، کاش کہ میرا باپ بھی کوئی زمیندار ہوتا، کاش کہ کوئی میرا باپ بھی مالدار ہوتا، میرے باپ کے پاس بھی کوئی جائیداد ہوتا، کوئی زمین ہوتی۔ اللہ کے ولیوں سنو، دل کے کانوں سے سنو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجیے۔ جب وہ سیٹھ جی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بڑی دھوم دھام سے ٹینٹ لگایا، ہاؤس لگایا اور شاندار شامیانے لگائے اور لڑکے والوں سے کہہ دیا 150 نہیں بلکہ 200 نہیں، پوری ضلع اور گاؤں نہیں، پوری اسٹیٹ کو دعوت دینا۔ میں کیسے پہچانا جاؤں گا کہ کوئی مالدار آدمی ہو؟ اللہ کے ولیوں، اس نے جب اعلان کروایا اور اپنا ایک پرچار کروایا، ایک لیسٹ بنوایا، تو اس کے بعد لوگوں نے اس کا انتظام کیا اور سارے کام ہو گئے۔ کام ہونے کے بعد بارات آئی، کھانا تقسیم ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد باراتیوں نے کہا کہ بہت اچھا کھانا، بہت اچھا کھانا۔ کیا سیٹھ کی بات تھی؟ ایسی شادی ہونی چاہیے، ایسا ٹینٹ ہاؤس لگنا چاہیے۔ میں ان کھانے والوں سے کہتا ہوں کہ حرام کھانے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا، حرام کھانے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میری بات ناگوار گزرے گی۔ خدا کی قسم پوچھے ان باپ سے جا کر کہ وہ کتنے قرضے کے ساتھ اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں۔ چرچا کا سارے شہر میں اس ظالم ہے، وہ بیٹی ودا ہوئی نمناک ہو گیا، بیٹی ودا ہوئی نمناک ہو گیا۔ میرے عزیز، اس کے بعد سیٹھ جی نے بہت سارے انتظام کے بعد ساتھ میں براتیوں کو 100 روپے گفٹ کیا۔ کیا کیا؟ گفٹ کیا۔ باراتی خوش۔ آج بھی اگر ہمیں بارات کے اندر اگر ایک رومال دے دیا جائے تو کیا مزے کی باراتی، اور کیا تعریف، اور کیا باندھ دیں گے اس پر پھول۔ ایسی تعریف کی مت پوچھیے، اللہ معاف کرے کہ لوگ حرام کھانے کے بعد بھی تعریف کریں۔ میرے عزیز، اس کے بعد اس سیٹھ جی نے کہا اتنا خرچہ اور اتنی آمدنی اور اتنا چرچا، اتنا شور، اس کے بعد دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے، چرچا میرا ہے کہاں تک؟ لوگ تعریف تو ہمیں اس سے سنتی ہے جس کو ہم نے کھلایا ہے۔ میرے عزیز، سیٹھ نے کیا کیا؟ باراتیوں کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ کچھ دیر باراتی کے پیچھے سفر کیا۔ کچھ باراتی نے کہا واہ واہ کیا کھانا تھا یار۔ کچھ نے کہا ارے کھانا چھوڑ، کھانا 50 سے 30 روپے کا تھا، 100 روپے میں باندھ دیا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز تھا؟ میرے عزیز، وہ بہت خوش ہوا، دل میں سوچا ظاہر سی بات ہے گدھے کی بھی تعریف ہوتی، وہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ تو انسان ہے۔ اس نے کہا واقعتاً میرے خرچے نے آج میری تعریف کروائی ہے، میں سیٹھ بنا رہا کبھی تعریف نہیں ہوئی، لیکن بیٹی کی شادی میں آج تعریف ہوئی۔ وہ کچھ دیر چلتا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا معلوم ہے کیا ٹینٹ لگوایا تھا؟ بہت دل خوش، بہت خوش کہ تعریف میرے ٹینٹ کی ہوئی۔ معلوم ہے کیا شامیانہ لگوایا تھا؟ کیا کرسیاں تھی؟ بہت خوش، بہت خوش۔ اس کے بعد آخر مقام پہ پہنچا، ایک نے کہا تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہو، معلوم ہے تمہیں اگر سسرے 200 دے دیتا تو کیا کمی آ جاتی؟
اگر سسرے 100 کے بجائے 200 دے دیتا تو کیا کمی آ جاتی؟ میرے عزیز پوری جائیداد خرچ کر دیجئے، یہ قوم تعریف کرنے والی نہیں ہے، یہ قوم آپ کی بڑائی کرنے والی نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہم کیسے معاشرے کے اندر منہ دکھائیں گے؟ یہی سوچتے ہیں نا؟ ارے سوچتے ہی نہیں سوچتے؟ خدا کی قسم جس دن آپ نے یہ سوچ لیا اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا، اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ لیکن اس کا الٹا اگر آپ سوچیں اور سیدھے لین پر آ کر سوچیں کہ اگر جس دن میں نے اپنے رب کو خوش کر لیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، اللہ جو آپ سے ناراض ہے نا اس کو راضی کر دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اس بنا پر لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگ کو پھر بعد میں ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو خوش کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کو بھی دھیان دینا ہے۔ جہیز اپنی بیٹیوں کی لسٹ کے نہ بنائے، جائیداد دے، کیا دے؟ جائیداد دے، اپنی بیٹی کے نام سے زمین لکھے، داماد کے نام سے نہیں، داماد کے نام سے نہیں، بیٹی کے نام سے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی طاقتور رہے۔ آپ کی بیٹی پر اگر آپ کی سمدھیاں جو ہے یا سمدھی جو ہے اگر کوئی الفاظ اٹھائے تو اسے خیال آئے گا کہ بیٹی کے نام سے 1.5-2 کٹھا لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کچھ بات کہہ دیں گے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ارے کہنا کچھ نہیں ہے، دلہن کو دلہن کے طریقے پہ رکھنا ہے۔ میرے عزیز دل کے پردے کو کھول لیجیے، جہیز میں لسٹ نہ بنائے، جہیز میں زمین والا لسٹ بنائے۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جہیز میں؟ کیا کرتے ہیں؟ زمینیں بیچ کر جہیز کو کرتے ہیں۔ ارے کھولیے زبان کھولیے، کیا کرتے ہیں؟ زمین بیچ کے نا یا تو قرضہ لے کے، 2 کام میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا تو زمین بیچیں گے اگر زمیندار آدمی ہے، یا تو قرضہ لیں گے۔ میرے عزیز قرضہ لے رہے تو زمین لے، اور زمین لے کر اپنی بیٹی کے نام سے دے اور کہے داماد جی سے کہ میں اپنی بیٹی کے نام سے لکھ رہا ہوں، یہ آپ کی ملکیت ہو جائے گی، کل ہو کے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور سب سے زیادہ آپ کی بیٹی فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن جہیز کا سامان چند منٹ، چند دن۔ میرے عزیز اس بات پر عمل کیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے اور اسے گاڑ دیتے تھے۔ آج زمانہ الٹا ہے، بیٹی کو منحوس نہیں، باپ خود کر جاتا ہے، باپ خود پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو ظالم ہماری قوم ہو گئی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شادی کو سادگی کے ساتھ ادا کرنے کی اور نکاح کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک التجا اور ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی غریب باپ ہے یا غریب ماں ہے جس کے 4-5 بیٹی ہیں تو 4-5 آدمی مل کر اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے تاکہ اس پر اس کی بیٹی بوجھ نہ بنے۔ اس لیے کہ چند روپے ہمارا یہ جنت میں لے جانے والا اسباب بن جائے گا۔ چند روپے ہم لوگ گٹکے میں، سیخر میں اور پینے کھانے میں گزارتے ہیں، اس کو صحیح جگہ پر لگائے، کسی کی بیٹی کے سر کا سایہ دے اور کوشش کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے جہیز جیسی اور یہ بارات جیسی یہ جو رسم چلی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کوئی چیز ختم نہیں ہونے والی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس ناچیز